درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک وسلم علیہ۔ حضرات اور میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد میں نے قرآن عزیز کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پیش کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس انسانی زندگی میں والدین ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد کسی اور چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا، اسی بات کی تعلیم دی اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اپنے سماجی زندگی میں، جن کے پاس والدین کی نعمت نہیں ہے، جو والدین کی نعمت سے محروم ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ ایک بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور جب انسان اس سے محروم ہوتا ہے تو پھر کس قدر وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح ماں باپ ایک انسان کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں کہ اللہ کی کون کون سی نعمت ہمارے اوپر ہے تو ہم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمت ہے اللہ کی ہمارے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے، بیوی کی نعمت ہے۔ یہ بیوی، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وسائل مہیا نہیں ہو پا رہے شادی کرنے کے، آپ ان کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ کیسی اضطرابی کیفیت سے، کیسی بے چینی سے وہ دوچار ہو رہے ہیں۔ ایک بیوی کو اللہ نے بہت بڑی نعمت بنایا۔ اس بیوی کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو، اس کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ ان بے یار و مددگار بوڑھے لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، بچے اپنی روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں، اس بوڑھے کا اس بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو جس طرح والدین نعمت ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے، اسی طرح اولاد بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر انسان کے پاس نہ ہو، اولاد کی حصول یابی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے انسان کون کون سا جتن نہیں کرتا۔ اولاد کے حصول کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے۔ انسان اولاد کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز تمام وسائل کو اختیار کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے
گود میں ایک بچہ آ جائے، ہمارے آنگن میں بھی ایک پھول کھل جائے، اور ہم بھی بچوں کی کلکاریوں سے اور اس کے آہو بکا سے ہم بھی محظوظ ہوتے رہیں، اور یہ بچے آگے چل کر ہماری امیدوں کا سہارا بن جائیں، یہ بچے ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ بچے کل کو ہمارا مستقبل کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی تگ و دو، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، انسان چاہے جتنے برے راستے پر ہو، ایک ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی ہوں، اولاد ہماری نیک ہو، اولاد ہماری صالح ہو، نیک ہو، اچھی خصلت کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، صرف انسان چاہے، تمنا کرے، آرزو کرے کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، ہماری اولاد صالح ہو جائے، تو صرف تمناؤں سے اور آرزوؤں سے یہ بات بننے نہیں جا رہی۔ آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کی زندگی کو پڑھیں، سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیں۔ بچے جو صالح ہوتے ہیں، اولاد جو نیک ہوتی ہے، یوں ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے راتوں کو جگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے پریشانی اور تکلیف کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے ایک اولاد نیک ہوتی ہے۔ اور اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا کہ اولاد آپ کی نیک اس وقت ہوگی جب آپ خود نیک ہوں گے۔ جب آپ خود نیک ہوں گے تب جا کر آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، عمر نکل گئی، سر کے بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی، وہ اولاد نبوت کا جو سلسلہ میرے خاندان میں چل پڑا ہے، یعقوب کے خاندان میں، اس کا وارث ہوتا، وہ اولاد نیک ہوتی۔ فطرت کے مطابق، نیچر کے مطابق عمر نکل چکی ہے، اب اولاد ہونے کی کوئی ظاہری امید نظر نہیں آ رہی، لیکن بھروسہ تھا اپنے رب کے اوپر، توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ زکریا دعا کر رہے ہیں، زکریا کے ان حرکات کو قرآن اپنی زبان میں بیان کر رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، او مزاروں پر جانے والوں، او قبروں پر جانے والوں، او باباؤں کے درگاہوں پر جانے والوں، باباؤں سے جا کر اولاد مانگنے والوں، اپنی توحید کا سودا کر کے، اپنی عزت و عصمت کا سودا کر کے اولاد حاصل کرنے والوں، سنو قرآن کہہ رہا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا نے بھی اولاد مانگی تو اللہ سے اولاد مانگی، اور اولاد جب مانگی اللہ سے تو مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، کہیں نہیں گئے، کسی آستانے پر نہیں گئے، کسی در پر نہیں گئے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اللہ سے دعا کیا۔
قائنی وان العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، بیوی بھی بانجھپن کا شکار ہو گئی، بیوی بھی اس عمر میں پہنچ گئی کہ اب وہ بچہ جننے کے لائق نہیں ہے، لیکن اے رب کریم ان تمام وسائل کے ختم ہونے کے باوجود بھی، ان تمام آثار کے ختم ہونے کے باوجود بھی میں تجھ سے لو لگا رہا ہوں، اور صرف اس لیے لگا رہا ہوں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، تاکہ نبوت کا یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اور تیرے دین کا جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اے اللہ اس سلسلے کا وہ وارث بنے، اس وجہ سے میں تجھ سے اولاد طلب کر رہا ہوں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اس عمر میں بھی اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عمر کے چاہے جس مرحلے میں بھی ہو، جب انسان جذباتی طور پر اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا رزلٹ سامنے دیتا ہے کہ اولاد جو ہمیں ملتی ہے یا ہمیں جو اولاد ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہ اولاد ہمارے کندھوں پر امانت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں اس کا استعمال کر لیں، نہیں، یہ اولاد ہمارے کندھوں پر امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یاد رکھیے، امانت صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کسی کا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، زیور رکھا ہوا ہے، سونا چاندی، اور اس کو امانت کے طور پر بالکل سنبھالے رکھو، یہی امانت نہیں۔ امانت بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اقسام ہیں امانت کے، ان میں سے ایک اولاد بھی ہمارے لیے امانت ہے، چاہے وہ اولاد بیٹا کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو۔ اور فتنوں کے اس زمانے میں ان امانتوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس امانت کی دیکھ ریکھ کیسے کریں۔ آج ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہماری اولاد توحید سے دور ہے، ہماری اولاد دین سے دور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے پتھ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، ایسے والدین، ظاہر ہے جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے؟ جنت اسی کے لیے نہیں کہ جو اللہ کے دین پر چلتا ہو، جو اللہ کی توحید پر قائم ہو، جو اللہ کے دین کو مانتا ہو، جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، ظاہر ہے جنت اس کے لیے ہے۔ اور ہم ادھر احمقوں کی جنت میں گھوم رہے ہیں، اولاد کھا پی کر کے خوب اچھا پہلے، خوب اچھا کھا لے، سماج اور معاشرے میں اس کا روب و دبدبا رہے، کسی کو گالی دے دیا، بے عزت کر دیا، فلمی اسٹار کا طریقہ اپنا لیا، یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا لیا، ہم واہ واہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو گئی، اور ہم اسی پتھ پر اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو اور جنت، مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ جنت میں جائے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج ہم جن حالتوں میں اپنی اولاد کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہم غداری کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم کھلی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ میں جھونکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو جہنم کے کا ایندھن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور ہماری حالت یہ ہے، اور یہ بچہ
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، کسی کے بھی گھر میں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نیچر پر، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت فطرت توحید ہے، وہ فطرت فطرت ایمان ہے، وہ فطرت فطرت اسلام ہے۔ اسلام کے فطرت پر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کی آبیاری کیجیے گا توحید کے سانچے میں، وہ بچے بڑی تیزی کے ساتھ توحید کے پتھ پر دوڑیں گے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کفر و شرک کے راستے پر اپنے بچوں کو بچپنے سے لگا رہے ہیں۔ بچے جب دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کلمہ طیبہ کی تعلیم ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے وضو بنانے کا طریقہ جاننے یا نہیں جاننے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹ کر نماز پڑھنے کے لیے اپنے علاقے کی، محلے کی مسجد میں نہیں بھیجتے۔ ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں بتاتے۔ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے بارے میں نہیں پتہ، جو بنیادی چیزیں نہیں پتہ۔ ہمارے بچے کو ہمارے نبی کی سیرت نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو ہمارے خلفائے راشدین کی سیرت نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو ہمارے قرآن کی عظمت کیا ہے نہیں معلوم۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہے یہود و نصارہ کا کلچر معلوم ہے۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ مشنری اسکولوں میں جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے RSS کی اسکولوں میں جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جہاں موٹی موٹی رقمیں خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کے ایمان کو، اس کے توحید کو سودا کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو مساجد میں نہیں بھیجتے، ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم گاہوں میں اور ایسی تربیت گاہوں میں بھیجتے ہیں جہاں جانے کے بعد ہمارے بچے 15 سال، 17 سال، 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک اسے ایک جمعہ کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ سچائی ہے اس زمانے کی۔ اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہو رہی۔ اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو اگر صالح بنانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی تربت پر جب جائے، آپ کی قبروں کے پاس جب جائے، یا پھر جب اپنے گھروں میں رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، وہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے رحمت کی دعا کر سکے، آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر سکے، تو اے میرے مسلمان بھائیوں اور اے میری ماں اور بہنوں، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ کے دین کو پہچاننا پڑے گا، آپ کو اللہ کی توحید کو پہچاننا پڑے گا، آپ کو شرک اور اس کی غلاظتوں سے دور رہنا پڑے گا، آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی اولاد نمازی ہوگی۔ جب آپ راتوں کو سوئے رہیں گے آپ کی اولاد نمازی نہیں ہوگی۔ جب آپ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے آپ کے یہ ننھے منھے بچے قرآن کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ سیریل میں ویست ہوں گے، جب آپ راتوں میں آپ کی راتیں ڈرامہ، فلمی ڈرامے اور سیریل دیکھنے میں گزریں گی، تو یہ آپ کی اولاد آپ کے کام کبھی نہیں آئے گی۔ آپ کی اولاد دین کے راستے پر نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، امام الموحدین ہیں، موحدوں کے امام ہیں۔ بچے نیک کیسے بنتے ہیں؟ انبیاء کی زندگی کو پڑھیے، انبیاء کی زندگی کو پڑھیے۔ ہمارے بچے جب لوج میں رہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جہاں پر رہیں تو وہاں سے مسجد بھی قریب ہو، تاکہ وہ نمازیوں کو جب دیکھے، اذان کی آواز جب بار بار اس کے کان میں پڑے تو نماز کی تمنا اس کے دلوں میں جاگ اٹھے۔ ہمارے بچے بالکل ہم کہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ جو بالکل سائلنٹ جگہ ہو، پیسفل جگہ ہو، کوئی شور شرابہ نہیں ہو، بہترین مال ہو نزدیک میں تاکہ مارکیٹنگ آسانی سے کر سکے، بہترین سنیما گھر ہو تاکہ وہاں سے وہ جلدی جا کر کے آسانی کے ساتھ جا کر کے فلمیں دیکھ سکے، وہاں سے پارک قریب ہو تاکہ وہاں جا کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی رنگینیوں کو دیکھ سکے۔ مساجد سے قریب نہیں، دھرم کی آنچ اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے، مذہب کا رنگ غالب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نسخہ ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو مساجد سے قریب رکھو۔ اپنا گھر جب بناؤ تو کوشش اس بات کی کرو
کہ وہ درگاہوں، مزاروں، آستانوں سے قریب نہ ہو بلکہ اللہ کے گھر سے قریب ہو۔ یہ نسخہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ اے اللہ، میں اپنے اولاد اسماعیل کو بے آب و گیا سرزمین پر، پتھریلی سرزمین پر، اس بالو والی سرزمین پر جہاں کوئی ہریالی نہیں، خشکی ہی خشکی ہے، ہاں اللہ تیرا ایک محترم گھر ہے، بابرکت گھر ہے، اس گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے اللہ ہماری یہ اولاد نماز قائم کر سکے، نمازی ہو جائے۔ کتنے ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں یا اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ابراہیم تو کہہ رہے کہ اولاد تمہاری نمازی اس وقت ہوگی جب تم دعا کرو گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم توحید کی دعوت نہیں دیتے اپنے بچوں کو، ہم توحید کا پاٹ نہیں پڑھاتے اور سیدھا سمجھتے کہ اولاد ہماری نیک ہو جائے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی توحید پر ہم سب کو قائم و دائم رکھنا۔ میرے مسلمان بھائیو، آخری بات، والدین جن کی اولاد ان کے آنکھوں کا نور ہوا کرتی ہے، جن کی آنکھوں کا تارہ ہوا کرتی ہے اولاد، اس اولاد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھنا پڑے گا، رب تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، اصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ تم میری اولاد کو درست فرما دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک راستے پر چلا دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے نیک نیتی کی دعا کرتے، نیک بننے کی، نمازی بننے کی؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاں کچھ سچائیاں ہیں سماج و معاشرے میں، ماننا پڑے گا۔ اولاد بے پردہ ہو کر گھومے، بیٹیاں بے پردہ سڑکوں پر گھومے، فیشن کے نام پر ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اولاد بڑی ہو گئی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہیپی برتھ ڈے کے نام پر، برتھ ڈے کے نام پر اور دیگر تقریبات کے نام پر، یہود و نصارہ کے نام پر، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو، اپنے جوان ماں باپ کو ناچتے گاتے ڈانس کرتے دیکھ رہی ہے، کیا ایسی اولاد سے ہم اور آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ مساجد میں آئے؟ ارے باپ دادا جب نمازی ہوگا، اولاد پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئے گی مسجد میں، اپنے پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکائے گی۔ ماں باپ جب نمازی ہوں گے، مائیں جب نمازی ہوں گی، فجر کی نماز میں جب جگیں گی، ظہر کی نماز میں جب کھڑی ہوں گی، وہ سجدوں میں جائیں گی۔ اللہ کی قسم، یہ 1.5 سال 2 سال کے بچے جب اپنی ماں کو دیکھیں گے کہ میری ماں سجدوں میں جا رہی ہے، یہ بچہ بھی اپنی پیشانی کے بل سجدے میں گر پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ چاہنے سے صرف نہیں ہوگا، عملی طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ کیا آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کیا، تم نے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، تم نے اس کو جہنمی بنا دیا، تم نے اس کو جہنم میں بھیجنے کا کام کیا، اب اس جرم کی سزا تمہیں جھیلنی پڑے گی۔ اور اللہ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندے کون لوگ، نیک بندوں کی صفات کو جہاں اللہ نے بیان کیا وہاں یہ کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ نیک بندہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیویوں کو، میری اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں،
آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد کب ہوگی؟ جب وہ اولاد نمازی ہوگی۔ اس لیے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میری اولاد نمازی ہوگی، اللہ کے نبی امام کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور جب امام کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یقینی طور پر میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اگر صالح بنانا چاہتے ہیں، تو شروع زمانے سے ہی اسلام کے پتھ پر، اسلام کے ڈگر پر اس کو چلنے کا عادی بنائیں، اور عملی طور پر فزیکلی پریکٹیکلی آپ خود ایسا کریں کہ آپ کا دیکھ کر آپ کا بچہ اس کو کاپی کرے۔ ظاہر آپ قرآن پڑھیں گے، بچے بھی اس پہ انگلیاں رکھیں کر کے پڑھیں گے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، بچے بھی نماز میں، آپ روزہ رکھیں گے، بچے بھی روزے سے مانوس ہوں گے۔ جو بھی نیک عمل آپ کریں گے، اس نیک عمل سے آپ کا بچہ فطری طور پر قریب ہوگا، مانوس ہوگا، اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی وہی اولاد، جب آپ اندھیرے گھر میں ہوں گے، جب دنیا سے آپ کٹے ہوں گے، دنیا سے آپ کا رشتہ کٹ چکا ہوگا، اور منو مٹی کے نیچے جہاں آپ اپنے اعمال کے مطابق آپ کا حشر و نشر ہو رہا ہوگا، اس وقت یہ اولاد جب آپ کے لیے دعا کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم کی برکھا برسا۔ جب یہ اولاد دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میرے لیے مغفرت فرما، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، تو اس وقت آپ کے اس قبر میں ہو رہے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے بچائے۔ اس وقت آپ کے اوپر رحم و کرم کی برکھا برسے گی، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر اس کے انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم سکھ شانتی کے ساتھ رہے، امن چین کے ساتھ رہے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں سکون حاصل ہو، شانتی حاصل ہو، تو اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو نیکی کے پتھ پر چلنے کا عادی بنائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کے تئیں فکر مند بنائے، سنجیدہ بنائے، اپنے بچوں کے تئیں ہمیں حساس اور ذمہ دار بنائے، اپنے بچوں کو ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پر قائم و دائم رکھیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی جو بنیاد ہے وہ سکھانے کے لائق بن سکیں، تاکہ یہ ہمارے یہ بچے یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے ایک دھروہر ثابت ہوں، ایک بہترین چیز ثابت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عقل حرام سے بچا لے۔ اے اللہ حرام خوری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی ٹھکانے ہیں، ہمارے مساجد، ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے مدارس، ان تمام کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرد و خواتین کی تو حفاظت فرما، ان کے احوال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اے اللہ دین کی چاشنی اور دین کی جو رمق ہے ان کے دلوں میں تو بیٹھا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہمارے دین کا بہترین محافظ بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے یہ جوان ہمارے قیمتی اثاثہ ہیں، اے اللہ ہمارے جوانوں کو تو برباد ہونے سے بچا لے مولا۔ اے اللہ ان کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو کارآمد بنا دے مولا۔ اے اللہ ان کو ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے اور قوم و ملت کے لیے، وطن کے لیے، سب کے لیے ان کو بہترین محافظ بنا دے، ان کو کارآمد بنا دے مولا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔